السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين معزز سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان بابرکت محفل پیران پیر شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کی بڑی 11ویں شریف اور ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان الحاج الحافظ حضرت خواجہ غلام معین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے چہلم کے سلسلے میں اور بابا رضوی جنہوں نے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر تمام مسلمانوں کے دل کے اندر محبت رسول کو اجاگر کیا، ان کے اصال ثواب کے لیے بھی یہ آج کی بابرکت محفل منعقد کی گئی ہے۔ اور آج کی اس بابرکت محفل کی زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ غلام معین الدین چشتی نظامی کے لخت جگر صاحبزادہ عالی شان جناب خواجہ جمیل احمد چشتی نظامی استانہ عالیہ ٹبہ شریف تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ کی ہی زیر صدارت آج کی یہ محفل ہے۔ اور آج کی اس بابرکت محفل میں خصوصی خطاب اس عظیم شخصیت کا خطاب ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں اپنے خطابات سے، اپنے رسالہ جات سے لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی عشق رسول اجاگر کیا۔ آپ ماشاءاللہ ایک قابل احترام استاد بھی ہیں، آپ ایک قابل ڈاکٹر بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پروفیسر کے مرتبے سے بھی نوازا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ امام صاحب کے سمجھ لیجئے حقیقی بھائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جناب صوبت خان کوہاٹی صاحب۔ آج ان کا ضرور یہاں پر خصوصی خطاب ہوگا اور ہدیہ ناز شریف کے لیے زینت الاسلام کے طلباء اکرام نے اور بالخصوص زینت الاسلام کے مدرسین نے امام صاحب سے یہ درخواست کی کہ امام صاحب ہمارے پیر صاحب کا چہلم ہے، تو ہم چاہتے ہیں، پیر صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے پیر صاحب کے ساتھ کم و بیش 20 سے 25 سال کا عرصہ گزارا، آپ سفر میں بھی پیر صاحب کے ساتھ رہے، بیماری میں بھی پیر صاحب کے ساتھ رہے، مکے میں بھی پیر صاحب کے ساتھ گئے، مدینے میں بھی پیر صاحب کے ساتھ گئے، پیر صاحب جہاں جہاں جاتے رہے، حاجی سیف اللہ صاحب پیر صاحب کے ساتھ ساتھ رہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آج کی اس جو محفل ہے اس میں نعت شریف جو ہے ہم حاجی سیف اللہ صاحب کو دعوت دیں، انہی کو آپ بلائیں تاکہ ہم حاجی سیف اللہ صاحب کو دیکھیں تو ہمارے پیر صاحب کی یادیں تازہ ہو جائیں، کیونکہ جب پیر صاحب یہاں آتے تھے تو حاجی سیف اللہ صاحب بھی پیر صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ حاجی سیف اللہ صاحب بھی ہماری اس محفل میں موجود ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج کی یہ بابرکت محفل
اولیاء اکرام کی شان میں ہے، تو میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ایک ایسے قاری صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ یقین جانیے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جان میں ایک جان آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے لفظ جب وہ ادا کرتے ہیں تلفظ سے تو آپ یقین جانیں سننے والے کے دل تر و تازہ باغ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اسی مدرسے کے صدر مدرس یعنی کہ شعبہ تجوید کے مدرس بھی ہیں، اور آپ بڑے سے بڑے استاد اکرام کے شاگرد بھی ہیں، جناب قاری رب نواز سعیدی صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم ان سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنیں گے۔ تو میں اس شعر کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کرنے کے لیے قاری صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ شہنشاہ جہاں جب کسی سے ملتا ہے عظیم تر ہے پر عاجزی سے ملتا ہے۔ خدا کا قرب ڈھونڈنے والوں خدا ملے گا کیسے، ارے خدا کا قرب نبی سے ملتا ہے۔ اور خدا خود محافظ قرآن ہے تا ابد کوثر، اگر ثبوت چاہیے تو قرآن ہی سے ملتا ہے، اگر ثبوت چاہیے تو قرآن ہی سے ملتا ہے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں ملتمس ہوں بہت باادب طریقے سے قاری اور قراء جناب نجم القراء قاری رب نواز سعیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي
نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے جناب زینت القراء قاری رب نواز سعیدی صاحب. اب میں قصیدہ بردہ شریف کے لیے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر صحبت خان کوہاٹی صاحب کے صاحبزادے حافظ عمار صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہمیں سنائیں جو آپ نے اپنی مسجد میں اپنے پروگرام میں سنایا تھا امام صاحب کی خواہش پر. تو میں آپ کو دعوت قصیدہ بردہ شریف کے لیے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے دلوں کو قبول کریں. ایک منٹ. محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے. جگہ میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، وہاں شیطان اتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. سحر کا وقت تھا، معصوم قلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. مبارک ہو شب غرد و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے مولا مولا
کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے، تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امیدیں شفاعت ہے کہ غرق ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، جگہ بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئین سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ ما طارق روڈ سے دارالعلوم غوثیہ کے محتمم و ناظم اعلیٰ جناب عزت مآب قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال آپ کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات گرامی، اب میں ہدیہ نعت شریف کے لیے اس عظیم انسان کو دعوت نعت کے لیے مدعو کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پیر طریقت، رہبر شریعت، خواجہ خاقان حضرت خواجہ غلام معین الدین چشتی نظامی کی 25 سال خدمت کی۔ آپ پیر صاحب کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ رہے، بیماری میں بھی ساتھ رہے، جب پیر صاحب کا وصال ہونے لگا تب بھی آپ ساتھ
ساتھ تھے. آپ نے پیر صاحب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہماری اس بابرکت محفل میں موجود ہیں، جناب حاجی سیف اللہ صاحب. تو میں اس شعر کے ساتھ حاجی سیف اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں کہ میں لگ پالا دے لڑ لگیاں، میں لگ پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. دعا منگو سنیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اور جنہاں نے پیر رس نہ دے وہ جیندے بھی مرے رہندے، وہ جیندے بھی مرے رہندے. میں نعرے کے ساتھ دعوت نعت دوں گا جناب حاجی سیف اللہ صاحب سے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جناب حاجی سیف اللہ صاحب. حضرات محترم، ہمارے مہمان خان، سب سے پہلے میں اپنے محترم اعظم، ویسے ہی ان کی مصروفیت بھی بہت زیادہ، کہتے ہیں کہ میں نے آنا نہیں تھا لیکن پیر صاحب کی زیارت بھی کرنی تھی تو اب آئے. تو میری درخواست ہے کہ اب جانا ہماری مرضی پہ ہے. شیخ صاحب سولہ خان فاروق صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے، اب اٹھنا نہیں. انشاءاللہ سولہ خان صاحب ہم نے وعدہ کیا تھا کئی ناکام میرے پاس ہے نا، ہم نے کسی کا نام کا ٹائم نہیں رکھا. اب اس کے بعد ہمارے ایک سید خالد بھائی ہیں تو میں اپنے پیر بھائیوں کی خدمت میں درخواست کروں گا جتنے آئے ہیں آپ پیر صاحب کی دستگوشی بھی کرنا. کوئی تو پھولوں کی نشاور کرتا ہے، آپ اس خوش نصیب پر پیسوں کی نشاور کرنا تاکہ پتہ چل جائے کہ چند مائی چند مائی. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہی، سب ہزار میرے ساتھ مل کے باواز بلند پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کے چند اشعار کافی دوستوں کی فرمائش میں. سبحان اللہ. در مرشد دا، در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تیرا رکھے محبوبہ والا
میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ان اونچیاں تو میں جننی میں نال نبھائی صدقے جاواں ان اونچیاں تو میں جننی میں نال نبھائی فضل تیرے نالے فضل تیرے نالے لوہے دردے تے پھٹیاں دے سنگ لگے کن تیری جنت جان محمد اے چنگیاں دے سنگ لگے کن تیری جنت جان محمد اے چنگیاں دے سنگ لگے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مشہور زمانہ کا نام پیر نصیر الدین نجیب صاحب الکلام ہے. سنے کون قصہ درد دل سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار
جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا ہمیں درود، وہ جو پوچھتا تھا ہمیں درود، وہ گدا نوازے بچھڑ گیا، وہ گدا نوازے بچھڑ گیا، وہ عطاش مارے چلا گیا، وہ گدا نوازے بچھڑ گیا، وہ عطاش مارے چلا گیا۔ سنی کون قصہ درد دل، میرا ہم گسارے چلا گیا۔ تعریف جب میں کرتا ہوں، خیر الانام کی تعریف جب میں کرتا ہوں، خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ
شہیدوں کا بھی کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں تو اس پہ بول فرشتے یہ مانگتا کیا ہے تو اس پہ بول فرشتے یہ مانگتا کیا ہے شہیدوں کا بھی کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ میرے حضور کو خود سا بولنے والے میرے حضور کو خود سا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کے ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے شہیدوں کا بھی کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ اگر پسینہ گناہ میں نہیں ہے آقا کا اگر پسینہ گناہ میں نہیں ہے آقا کا تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے شہیدوں کا بھی کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے شہیدوں کا بھی کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ لیو یار حوالے رب دے کہ میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے میرے محترم اعظم صوبہ خان پارٹی صاحب کہتے ہیں